بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلسطین زندہ باد، فلسطین زندہ باد، فلسطین زندہ باد، اسرائیل مرد آباد۔ میرے بھائیوں دوستو، آج کی جو ویڈیو ہے وہ فلسطین بہن بھائی مسلمانوں کے لیے ہے کہ جو اتنا اندھا دھند ظلم سہ رہے ہیں۔ وہاں پہ اکثر آپ ویڈیوز مختلف دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں، الیکٹرانک پرنٹ میڈیا دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ظلم ڈھایا جا رہا ہے ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کے اوپر۔ تو میرے چند سوال ہیں پاکستانیوں کے لیے بھی اور جو پاکستان سے باہر مسلم ممالک ہیں ان کے لیے بھی۔ تو میرے بھائیوں کے پاکستان کے اندر اپنے مسلمان فلسطین بہن بھائیوں کے لیے اس طرح سے آواز نہیں اٹھ رہی جس طرح اٹھنی چاہیے۔ خدا نہ خواستہ کل کو یہ وقت یہ ٹائم ہمارے اوپر بھی آ سکتا ہے۔ اس چیز سے کوئی دو رائے نہیں ہے کہ قبلہ اول مسلمانوں کے لیے کتنا قابل احترام ہے، کتنا مقدس ہے۔ اس کو قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ انشاءاللہ ہم حاصل کریں گے اور پورا کنٹرول مسلمانوں کے پاس ہی ہوگا۔ اسرائیل کو شکست ہوگی، ہر صورت ہوگی، 100% ہوگی۔ لیکن فی الحال جس طرح کی صورتحال نظر آ رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ میں اپنے پاکستانیوں سے یہ سوال کرتا ہوں کہ ایسی کیا وجہ ہے، ایسے بے حس کیوں ہو گئے ہیں کہ ہم فلسطین کے لیے اپنے طور پر بھی جو ہے وہ آواز بلند نہیں کر رہے۔ ہم اپنے طور پر ٹھیک ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستانی قانون کے تحت ہم اپنا سرکٹ چلاتے ہیں، اپنے معاملات چلاتے ہیں، پاکستان آئین کے مطابق چلاتے ہیں۔ لیکن فلسطین کے لیے آواز بلند کرنا، اس کے مختلف طریقہ کار ہو سکتے ہیں۔ پریشر بلڈ کرنا غیر مسلموں کے اوپر، مسلمانوں کے ساتھ ساتھ پاکستانیوں پر فرض ہے کہ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے کھڑے ہوں۔ کم از کم ہم اتنا پرزور جو احتجاج فلسطینیوں کے حق میں جو ہے ریلیاں نکال سکتے ہیں، ان کے حق میں ہم آواز بلند کر سکتے ہیں کہ یہودی غیر مسلم جو ہے وہ ہمارے احتجاج سے کانپ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم مسلمان پوری دنیا کے اندر جتنے ہیں وہ انتہائی کمزور ہو چکے ہیں۔ آپس میں وہ طاقت نہیں ہے، آپس میں مخلص پن نہیں ہے، آپس میں وہ محبت نہیں ہے۔ وہ مسلمانوں کا جو ایک غلبہ ہے وہ ہم اپنی جو ایک مسلمانیت ہونے کی طاقت ہے اس کو ہم جو ہے وہ پشت پناہ رکھ چکے ہیں۔ مسلمان جو ہے وہ زندگی اور موت سے کھیلتا ہے، مسلمان اپنے دین کے لیے کھیلتا ہے، مسلمان اپنی جان قربان کرتا ہے، شہادت کی موت ہوتی ہے۔ ہم مسلمان وہ ہیں جو اپنے دین کی خاطر اپنی قربانیاں دیتے ہیں، اپنی جان تک دے دیتے ہیں۔ اور یہ وقت آن پہنچا ہے کہ ہم کم از کم اپنے فلسطین بہن بھائیوں کے لیے آواز بلند کریں۔ اگر آپ پاکستان کے قانون کے مطابق بھی زندگی گزار رہے ہیں اور آئین پاکستان کے مطابق ہی زندگی گزاریں، لیکن کم از کم ہم اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ اپنی گلی کوچوں میں کھڑے ہو جائیں، اپنے علاقوں میں، اپنے شہر میں، اپنے چوراہوں میں کھڑے ہو جائیں، اکٹھے ہو جانا، وہاں پہ احتجاج اتنا زیادہ کریں، اتنا جو ہے زور احتجاج کریں کہ عالم اسلام کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں کے کانوں تک، آنکھوں تک پہنچ جائے کہ پاکستانی یا مسلمان جو ہے اتنے پرزور انداز میں فلسطین کی حمایت کر رہے ہیں۔ اور ان کے غیر مسلموں کے لیے یہی خوف کافی ہے کہ مسلمان اکٹھے ہو چکے ہیں۔ ہم اکٹھے کیوں نہیں ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہم مسلمان اکٹھے نہیں ہیں؟ میں اپنے حکمرانوں سے بھی سوال کروں گا کہ جو اس وقت موجودہ حکمران بیٹھے ہیں یا مختلف سیاسی پارٹیوں کے قائدین ہیں، وہ اس طرح سے آواز کیوں بلند نہیں کر رہے کہ جس طرح فلسطینیوں کے لیے ہمیں آواز بلند کرنی چاہیے، ایز اے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے کھڑا ہونا چاہیے۔ تو ہماری صرف کمزوری اتنی سی ہے کہ ہم اپنے مختلف معاملات کو لے کے جو ہے وہ خاموش ہیں کہ ملک کی معیشت کمزور ہے، ملک کے ساتھ یہ ہو گیا، ہم نے فلاں سے قرضہ لیا ہے، فلاں سے لیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ مسلمانوں کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، یہ دین کا مسئلہ ہے، یہ ملک چلانے کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ دین کا مسئلہ ہے۔ یہ ہمارے بہن بھائیوں کے اوپر جو ظلم کیا جا رہا ہے اس کو فی الفور روکنے کی ضرورت ہے، ان کا منہ توڑ جواب دینے کی ضرورت ہے۔ تو میں اپنے تمام حکمرانوں سے بھی کہوں گا کہ اس طرح سے اکٹھے ہو کے اپنا پیغام ریکارڈ کروائیں، اسرائیل کو دھمکی دیں کہ جلد از جلد فی الفور باز آ جائے
فلسطین کے اوپر اپنی بمباری بند کر دے، معصوم بچوں کو، عورتوں کو جو شہید کیا جا رہا ہے ان کو وہ چیزیں بند کر دے، نہیں تو مسلمان جب کھڑا ہوگا اور اکٹھے ہوں گے تو اس یہودیوں کے اسرائیل کو جو ہے وہ انشاءاللہ دنیا ہستی سے مٹا دیں گے۔ تو میرے تمام پاکستانی حکمرانوں سے، سیاستدانوں سے، بیوروکریٹ سے، تاجروں سے، تمام جتنے بھی شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، تمام سے گزارش ہے کہ فلسطین کے حق میں آواز اٹھائیں جس طرح آواز اٹھانے کا حق بنتا ہے۔ اس کے ساتھ میں اپنی آرمی چیف جناب چیف آف آرمی اسٹاف عاصم منیر صاحب جو حافظ قرآن ہے، میں ان سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ آپ پاکستان کی اس فوج کے سربراہ ہیں، آپ پاکستان کی اس دلیر فوج کا جو ہے کمانڈر ہیں، آپ کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک مرتبہ دیا ہے، آپ کے ہاتھ میں اس وقت شہید، غوری اور دوسرے میزائل جو ہے ایٹمی طاقت آپ کے پاس ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے ایک سنہری موقع دیا ہے۔ آرمی چیف صاحب، آپ پاک فوج کے سربراہ ہیں، آپ کے لیے صرف ہم ریکویسٹ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت چند ماہ، چند سال کے لیے جو ہے وہ سربراہ بنایا ہے، ایک موقع دیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا دفاع کر سکے۔ جب آخرت میں کھڑے ہوں گے، جب ہمارا حساب ہو رہا ہوگا تو آپ فخر سے کہیں گے کہ ہاں مجھے اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر اختیار دیا تھا اور اس کے میں نے صحیح فائدہ اٹھایا، اس کو میں نے صحیح استعمال کیا، اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی حفاظت کے لیے استعمال کیا۔ تو یہ آرمی چیف صاحب، یہ آپ کے لیے چند ماہ کی ایک طاقت اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر دی ہے، جب آپ اس کو صحیح استعمال کریں گے، ایک صرف آپ ایٹمی طاقت کے ملک کے ایٹمی طاقت کے سربراہ ہیں، آپ ایک ان کو صحیح معنوں میں ایک ان کو پیغام جاری کر دیں کہ اسرائیل اپنی حدود میں آ جائے، اسرائیل اپنی حد میں جائے، اور ان کے ساتھ وہ ممالک جو اسرائیل کی حمایت کر رہے ہیں، آپ کا ایک پیغام ہی فلسطین مسلمان بہن بھائی کے لیے کافی ہے۔ وہ مسلمان بہن بھائی آپ کو پکار رہے ہیں، رو رو کے پکار رہے ہیں، اپنی میتوں کو، شہیدوں کو سامنے رکھ کے رو رہے ہیں، وہ آپ کو پکار رہے ہیں۔ آرمی چیف صاحب عاصم منیر صاحب، آپ سے ہماری ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ آپ ان کو ایسا تکڑا جواب دیں، ایسا اسرائیل کو منہ توڑ جواب دیں۔ پاکستانی قوم، پاکستانی ادارے، پاکستان کے ہر فرد جو اس وقت پاکستان کے اندر پاکستانی ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑا ہے، آپ کے پیچھے کھڑا ہے، آپ قدم بڑھاؤ، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے تمام مسلم ممالک کے جتنے بھی ممالک ہیں، عرب کنٹریز ہیں، میں ان کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کہاں سوئے پڑے ہو، کہاں ہو آپ لوگ؟ وہ کدھر ہے 52 ملکوں کی فورس کے سربراہ کدھر ہیں؟ وہ جو مسلمانوں کی فورس بنائی گئی تھی وہ فورس کہاں ہے؟ خدا را ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ فلسطین کی مدد کے لیے نکلے، فلسطین کے بہن بھائیوں کو بچا لیں۔ ایک انسان کو بچانا گویا پوری انسانیت کو بچانے کے برابر ہے۔ تو ہم اپنے فلسطین بہن بھائیوں کے لیے کیوں نہیں نکل رہے؟ ان کے بچوں کو دیکھیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ کل کی رپورٹ ہے ایک دن کے بچے کو شہید کر دیا گیا۔ 8,000 سے زیادہ فلسطینی بہن بھائی، مرد اور خواتین، بچے جو ہے وہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ 8,000 سے اوپر کچھ مجاہدین فورسز ہیں جو ان کا مقابلہ کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے غیبی خزانے سے ان کی مدد فرمائے۔ اے مسلمانوں، کھڑے ہو جاؤ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے۔ خدا را وہ وقت دور نہیں جب یہ یہودی لوگ، یہ غیر مسلم لوگ، یہ گندے لوگ ہمارے اوپر سر چڑھ کے بولیں گے، ہمارے اوپر آج چڑھائی کریں گے۔ خدا را اس ٹائم سے بچو۔ اگر ہم آج فلسطین کے لیے، اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے نہیں نکلتے، کل ہمارے لیے بھی کوئی نہیں نکلے گا۔ مسلمانوں کو اکٹھا ہونا پڑے گا، مسلمانوں کو، تمام ممالک کو اکٹھا ہونا پڑے گا صحیح معنوں میں۔ آپ یہ چھوڑ دیں کہ ملک چلتا ہے یا نہیں چلتا، آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کی بات ہے، ہمارے دین کی بات ہے، ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، ہمارے قبلہ اول کی بات ہے۔ یہ سوچیں، مسلمان ہونے کے ناطے کم از کم ہم یہ تو کر سکتے ہیں نا
کہ اپنے ایریوں میں رہ کے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا تو کر سکتے ہیں، اور نہیں تو کچھ نہیں کر سکتے۔ اپنے ملکوں کے آئین کے مطابق ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، ہم ملکوں کی جو ایک حد ہوتی ہے، پابندی ہوتی ہے، ان میں رہ کے ہم ایک ملک سے دوسرے ملک نہیں جا سکتے۔ کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں، کم از کم ہم اپنے علاقوں میں رہ کے تو ہر ملک مسلمان ممالک خاص طور پہ پاکستان تو ہمیں اجازت دے رہا ہے نا احتجاج کرنے کے لیے، ریلی نکالنے کے لیے، فلسطین کے حق میں بولنے کے لیے۔ تو آپ پھر کیوں نہیں بولتے ہو؟ اپنے سوشل میڈیا کو کیا آگ لگانی ہے ایسے سوشل میڈیا کو جب فلسطین کے لیے آپ ایک ویڈیو نہیں بنا سکتے؟ فلسطین کے لیے، فلسطین کے بہن بھائیوں کے لیے آپ آواز بلند نہیں کر سکتے؟ اپنا حق تو ادا کریں نا۔ اللہ تعالیٰ غیبی مدد انشاءاللہ ضرور فرمائیں گے۔ مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہے۔ تو آپ مسلمانوں تمام بہن بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے وہاں پہ اپنی لائیو ویڈیو پوسٹ کریں، فلسطین کے حق میں نعرہ بلند کریں، مسلمانوں کے حق میں نعرہ بلند کریں۔ پاکستانی قوم اپنے فلسطین بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے، پاکستانی قوم اپنی افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے، پاکستانی قوم اپنے اداروں کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہمیں امید ہے اپنے اداروں سے، اپنے سربراہان سے کہ وہ صحیح معنوں میں فلسطینیوں کی جو ہے وہ حمایت کریں گے، کرتے ہیں، اور انشاءاللہ پیغام بھی دیں گے یہودیوں کو کہ مسلمانوں کے لیے اب بس ہو گئی، مسلمان اب اکٹھے ہو گئے ہیں، مسلمانوں کے لیے یہ چیز برداشت نہیں ہو رہی کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو جو ہے شہید کیا جا رہا ہے۔ خدا را یہ دیکھے کہ فلسطین کے اندر اس وقت کفن تک نہیں ہے، شہیدوں کو کفن پہنانے کے لیے نہیں ہے، وہاں پہ کھانے پینے کی اشیاء کی کمی ہے، وہاں پہ پانی کی کمی ہے۔ وہ مسلمان ہمارے بہن بھائی کس طرح زندگی گزار رہے ہیں؟ نہ سوتے ہیں، نہ وہ جی سکتے ہیں، نہ وہ کہیں آ جا سکتے ہیں، جہاں ہر طرف خوف ہی خوف ہے۔ اس لیے خوف ہے کہ ہم مسلمان ان کے ساتھ صحیح معنی میں نہیں کھڑے، ہم اپنے مفادات دیکھ رہے ہیں، اپنے مسلمانوں کے لیے کھڑے نہیں ہو رہے۔ آخر میں میری صرف فلسطینیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور ایک ہی دعا ہے کہ یا اللہ اپنے رحمت فرما فلسطین بہن بھائیوں کے لیے، یا اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، یا اللہ فلسطین کے بہن بھائیوں کے لیے اپنی غیبی مدد فرما، یا اللہ ان کے جن کے پیارے شہید ہو چکے ہیں، جو رہ چکے ہیں، یا اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرما، یا اللہ ان کو طاقت ہمت دے، یا اللہ مسلمانوں کا جو ہے رحمت نازل فرما، یا اللہ تو اپنی رحمت سے ہی ہمارے قبلہ اول ہے۔ تو نے فرمایا ہے کہ قرآن کے اندر کہ قبلہ اول ہمیں مسلمانوں کے حق میں رہے گا، مسلمان اس پہ جو ہے وہ اپنی کمان جو ہے وہ قائم کریں گے، اور انشاءاللہ قبلہ اول ہمارے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ ہم قبلہ اول کو حاصل کر کے رہیں گے، مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یا اللہ تو ہماری رحمت، ہماری مدد فرما، یا اللہ تو اپنی رحمت فرما، یا اللہ فلسطین بہن بھائیوں کے لیے اپنی غیبی مدد سے ان کی امداد فرما، یا الہی مسلمانوں کو ہدایت دے، مسلمانوں کو اکٹھا ہونے کی توفیق دے، یا اللہ ہمارے جتنے بھی حکمران ہیں، یا اللہ جتنے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہیں، یا اللہ ان کو بھی توفیق دے کہ وہ فلسطین بہن بھائیوں کے لیے اس طریقے سے کھڑے ہوں جس طرح کھڑے ہونے کا حق ہے۔ مسلمان کا بھائی ہے، مسلمانوں کے لیے کھڑا ہونا ضروری ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلسطین بہن بھائیوں کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ فلسطین بہن بھائیوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور اسرائیل کو دنیا ہستی سے اللہ تعالیٰ مٹا دے، اسرائیل کی حمایت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا ہستی سے مٹا دے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔